من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جو انسان کسی دوسرے کے عزت پر حملہ نہ کرے، دوسرے کی دل آزاری نہ کرے، تو رب اس کی بھی عزت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک سوداگر تھا، ایک اس کی بیوی تھی، اس کی سوداگر کی اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اس نے شادی کر لی۔ جب شادی ہو گئی تو وہ سوداگر واپار پہ سوداگری کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، بس گھر ہی بیٹھا تھا۔ تو اس کی گھر والی نے اس کو کہا کہ تم اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر یہ کیسے وقت گزرے گا؟ تو اس نے کہا میری تیرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں تیرے جدائی میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اور دونوں نیک تھے، اس کی بیوی نے کہا تم کماؤ، تم اپنا جو سوداگری کرتے تھے وہ کرو، اور جو ہے اس کے بغیر پھر وقت نہیں تو ہمارا تنگ ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا تو میں جاؤں گا اگر اپنے سوداگری کرنے کے لیے تو مجھے سال لگ جائے گا واپس آنے تک۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو بھلے سال جا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، میں تیرے ساتھ اقرار کرتی ہوں، وچن کرتی ہوں کہ سال تک تیری غیر موجودگی میں چوکھٹ سے، تیرے گھر کے دروازے کے چوکھٹ سے قدم باہر نہیں رکھوں گی۔ یہ چلا گیا، کچھ دن گزرے تو یہ عورت اپنے چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بالوں کو جو ہے وہ ہوا کھا رہی تھی۔ تو بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے جو ہے بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ یہ جو اتنی محل خوبصورت ہے یہ کس کی بیوی ہے؟ ایسی خوبصورت تو مجھ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو جاؤ اٹھا کر میرے محل پر لے کے آؤ۔ پہلے زمانے کے جو وزیر ہوتے تھے وہ بھی خوف خدا رکھنے والے ہوتے تھے، یہ آج کل کی طرح نہیں، بس اشارہ دو، بس کوئی غلط ہو ظلم ہو بس وہ کر ڈالتے ہیں۔ تو وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ خدا سے ڈریں، اور خدا آپ کو اس کا رب بھی ناراض ہوگا، اور یہ آپ کی محلے میں عزت بھی چلی جائے گی کہ یہ بادشاہ ایسے ظلم کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر کیا کیا؟ بادشاہ نے کسی طریقے سے اس کے پاس پیغام بھیجوایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جو ہے میرے ساتھ جو ہے ملو۔ تو عورت نے اس کو کہا، بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اگر ایسے تیرے ساتھ ملوں تو یہ لوگ دیکھیں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یہ بادشاہ اچھا انسان نہیں ہے، تم ایسے کرواؤ کہ اپنے گھر سے لے کے میرے گھر تک نیچے سے ایک راستہ بنواؤ، سرنگ لگواؤ، تو اس میں سے جو ہے ہم ایک دوسرے کے پاس، میں تمہارے پاس آؤں گی، تم کبھی میرے پاس آنا، تو ہم آپس میں بیٹھیں گے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا، اپنے جو ہے مزدور لگا دیے، سرنگ شروع ہو گئی۔ چور رہتا تھا وہاں پر،
چور کو پتہ چلا تو چور نے پھر اپنے گھر سے سرنگ لگائی کہ اس سرنگ کے ساتھ ملاؤں، جیسے بادشاہ کے پاس یہ جائے گی واپس آئے گی، بادشاہ اس کو زیورات دے گا، جو کچھ دے گا اسے لوٹ لوں گا، یا پھر اس کو بادشاہ سے میں عورت کو چھین لوں گا۔ تو وہ جب ایسا انہوں نے کیا تو سرنگ لگتے لگتے سال گزر گیا۔ تو جب سرنگ تیار ہو گئی، یہ بادشاہ کے پاس جا رہی تھی، اس نے ہار سنگار کیا، یہ جیسے تیار ہوئی اس کا میاں بھی آ گیا سوداگر نے کہا کہ تو یہ کدھر تیار ہو کے جا رہی ہے؟ اس نے سوداگر کو سارا قصہ بتا دیا۔ اس نے کہا یہ بادشاہ ہے، اگر میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی تو یہ ظلم کرے گا، میں دیکھتی ہوں میرا رب مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو سوداگر نے کہا ٹھیک ہے تم بادشاہ کے پاس جاؤ۔ تو بادشاہ کے پاس جیسے گئی تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تو نے ہار سنگار بھی کیے ہیں لیکن چہرہ تیرا بتا رہا ہے کہ آج تو اتنی غمگین ہے کہ کبھی تو اتنی غمگین نہیں ہوئی ہوگی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نیک پارسا عورت ہوں اور میری بھی اپنے میاں کے ساتھ محبت ہے، میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے والی نیک بندی ہوں۔ میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا میں بادشاہ کے پاس جاؤں، لیکن مجھے میرے رب کا جو خوف ہے وہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا، چادر تھی، اجرک تھا، اس کے سر پر رکھا، اس کو کہا تم میری قیامت تک بیٹی ہو، بہن ہو، اور تم واپس جاؤ۔ وہ جیسے واپس آئی تو چور نے جو سرنگ لگائی تھی وہ چور بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ چور نے اس کے جو ہے آگے کھڑا ہو گیا، اس نے چور کو سارا قصہ بتایا بادشاہ کا۔ تو چور نے کہا کہ جب بادشاہ کو اتنا رحم آ گیا تو مجھے کیوں نہ آئے۔ اس نے بھی اس کے جو سر پہ پٹکا تھا، دستار تھی، وہ کھولی، وہ چادر بنا کر اس کے سر پر رکھی اور کہا میری بھی تم قیامت تک بہن ہو، تم واپس جاؤ۔ وہ آئی اپنے سوداگر کے ساتھ ملی اور اس کو سارا قصہ بتایا، دونوں نے رب کا شکر کیا۔ جو مقصد ہے کہ جو دوسرے کا برا نہیں کرتے ہیں رب ان کو اپنے حفظ امان میں رکھتا ہے، باقی جو اگر دوسروں کی عزت پر حملہ کرے گا تو اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو، ہر مومن مسلمان کو ہر گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے بچائے اور ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب کرے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے گھر میں ہر مومن کو لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔